اللہ الرحمن الرحیم کیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود تاج. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والقلم. اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمة للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین. شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین. جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن نور اللہ ابی القاسم محمد اللہ نور من نور اللہ. یا ایھا المشتاقون بنورہ جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. قرأت کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے ایک بار. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. ہمیں اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم. ہمیں اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم. بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم. بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم. ہمیں اکثر رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری. رہے بس آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ جاری. مدینہ لے کے آئے عابدانہ رحمت عالم. مدینہ کے آئے عابدانہ رحمت عالم. بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم. میں جب لوٹوں تو دل میں یاد طیبہ رقص کرتی ہو.
میں جب لوٹوں تو دل میں یاد کہوا رقص کرتی ہو مجھے پھر جلد ہی واپس بلانا رحمت عالم مجھے پھر جلد ہی واپس بلانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم تمہیں آخر میں حسرت ہے آقا قلبِ انجم کی دم آخر میں حسرت ہے آقا قلبِ انجم کی مجھے پھر جلوے انور دکھانا رحمت عالم مجھے پھر جلوے انور دکھانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم مجھے پھر جلد ہی واپس بلانا صدق اللہ العظیم. منقبت پیش خدمت ہے ہمارے مرشد پاک جناب حضرت سید محمد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. عجب صورت نرالی شان ہستی تاج والے کی عجب صورت نرالی تاج ہستی تاج والے کی کہ طوطی دونوں عالم میں ہے بجتی تاج والے کی کہ طوطی دونوں عالم میں ہے بجتی تاج والے کی سبھی ملاح تکتے رہ گئی دریائے وحدت کے سبھی ملاح تکتے رہ گئی دریائے وحدت کے یہ آئی وہ گئی دم بھر میں کشتی تاج والے کی یہ آئی وہ گئی دم بھر میں کشتی تاج والے کی نظامی صابری چشتی فریدی نظامی صابری چشتی فریدی میں کشوں دوڑوں نظامی صابری چشتی فریدی میں کشوں دوڑوں کمی کر دے گی ایک چلو میں مستی تاج والے کی کمی کر دے گی ایک چلو میں مستی تاج والے کی محمد کا خزانہ بٹ رہا ہے ان کے ہاتھوں سے محمد کا خزانہ بٹ رہا ہے ان کے ہاتھوں سے اے دنیا بھر لی جھولی میں یہ دولت تاج والے کی اے دنیا بھر لی جھولی میں یہ دولت تاج والے کی میری عادت ہے اے زاہد گنہگاری خطا کاری میری عادت ہے اے زاہد گنہگاری خطا کاری رحم کرنا کر تاج والے کی رحم کرنا کرم کرنا ہے عادت تاج والے کی عجب صورت نرالی شان ہستی تاج والے کی کہ طوطی دونوں عالم میں ہے بجتی تاج والے کی
صدق اللہ العظیم۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ سیف صاحب پلیز ویلکم۔ جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تاج والتاج، میرا یہ سلام جو ہے ناگپور میں تاج آباد کو پہنچے۔ میرا یہ سلام جو ہے وہ دنیا میں بسنے والے کروڑوں تاجیوں کو پہنچے۔ کراچی دربار تاج الاولیاء اور سیون ایریا قبرستان لیاقت آباد میں خاص سلام پہنچے، اور جہاں جہاں اللہ پاک کے ولی اللہ جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، جن جن مقامات پر اللہ پاک کے ولایت یافتہ بندے، انعام یافتہ بندے، نیک سیرت اور نیک صورت بندے آرام فرما رہے ہیں اپنی آرام گاہوں میں، آخری آرام گاہوں میں، جو کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ بے شک سارے اللہ والوں کی جو آخری آرام گاہیں ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، تو ان سب باغوں پر میرا سلام ہو۔ آج کا ٹاپک جو ہے سلسلہ تاجیہ سے ریلیٹڈ پہلے بات ہوگی، اور اس کے بعد ہم روحانیت سے متعلق ڈفرینٹ پہلو ایکسپلور کریں گے، مختلف جو ہے وہ جیسے ہمارے ٹاپک میں آج جنات کا ٹاپک شامل ہے، تو اس بارے میں جو حاضرین محفل ہیں میں چاہوں گا کہ ان کے بھی ہم تجربات شامل کریں کہ کسی کی ایسی کسی مخلوق کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، پر وہ سیکنڈ پارٹ آف دا شو میں ہوگا، اور پھر حسب معمول ہم کوسچن اینڈ آنسرز لیں گے۔ کوسچن آپ آج فریلی کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں، شادی کب ہوگی بھی پوچھ سکتے ہیں، جو میں نارملی منع کرتا ہوں، پر یہ کہ جتنے زیادہ لوگوں کو فیض پہنچ سکے اس پوڈ کاسٹ سے، مشن یہی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے پہلے ہمارے جد امجد کے بارے میں ہے، حضرت سید قاضی امجد علی شاہ تاجی صاحب، جو کہ والد بزرگوار ہیں میرے مرشد کریم قاضی میر محمد علی شاہ تاجی زندہ ولی کے۔ قاضی امجد علی شاہ تاجی کے بارے میں بہت ہی کم آپ کو سننے کو ملے گا۔ یہ وہ ان اولیاء اللہ خان میں سے ہے، قاضی امجد علی شاہ تاجی ان اولیاء اللہ خان میں سے ہیں جن کی ٹریننگ بنفس نفیس خود قبلہ بابا سیدنا و مرشدنا حضرت قبلہ محمد تاج الدین اولیاء شہنشاہ ہفت اقلیم قطب مدار عالم، ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں آپ کے نام پہ قربان سرکار۔ تو آپ سرکار نے بنفس نفیس خود جس ہستی کی ٹریننگ فرمائی ہو، اور جنہوں نے اپنے دربار میں بارہا بشارتیں دی ہوں حضرت قاضی بابا کو، قاضی امجد علی شاہ بابا کو، دوسروں سے ممتاز مقام، دوسروں سے ممتاز ان کی آؤ بھگت، ان کا ویلکم قبلہ تاج الدین کے دربار میں، اور وہاں سے نوازے جانا، اور قبلہ کا اپنے خزانے کی چابی عطا کرنا قاضی امجد علی شاہ تاجی صاحب کو، ایسا مرتبہ، ایسا فیض، ایسی جو کرم کی، لطف کی بات ہے قبلہ تاج الدین کی طرف سے، شہنشاہ کی طرف سے۔ یہ کیا ہے، کیا اللہ قبلہ تاج الدین کی طرف سے کسی کے بھی حصے میں نہیں آئی۔ بہت سارے اولیاء اللہ خان کا تذکرہ ہے، بہت ساروں کے اسرار و رموز کو ڈسکس کیا گیا ہے اذکار تاج الاولیاء میں۔ اب یہاں پہ جو چیپٹر ہے اس کتاب میں، یقیناً قاضی قبلہ میر محمد علی شاہ تاجی زندہ ولی، انہوں نے جب تدوین فرمائی، یعنی کہ بعد کے جو ایڈیشنز چھپے اذکار تاج الاولیاء میں، تو وہاں پر آپ کی رحلت کے بعد آپ کا باب پرنٹ کرنا یا لوگوں کو آپ کی شخصیت کے بارے میں آگاہی دینا بنتا تھا، اور یوں اذکار تاج الاولیاء کا کچھ حصہ میں چاہوں گا کہ اس دفعہ جو اذکار تاج الاولیاء چھپے تو اس میں کچھ حصہ، یعنی کہ اس چیپٹر سے زیادہ مواد قاضی امجد علی شاہ تاجی کے بارے میں ہو، کیونکہ قبلہ کی طرف بابا صاحب کی اتنی زیادہ کرامتیں منسوب ہیں۔ یعنی قبلہ اگر کراچی نہ آتے انڈیا سے ہجرت فرما کر، تو یقین مانا کہ کراچی میں شاید سلسلہ تاجیہ کی اتنی ترویج ہوتی، نہ ہی بچے بچے کی زبان پر بابا بابا کا نام آتا، جیسے قاضی بابا نے اس کتاب میں اپنے والد بزرگوار کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ قاضی صاحب کی جو پیدائش ہے 1894 میں ہوئی۔ یہاں پر آپ کی
پیدائش سے قبل آپ کی والدہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نورانی بزرگ تشریف لائے اور آپ کی والدہ محترمہ کو مخاطب کر کے فرمایا تجھے لڑکا ہوگا، اس کی نگہداشت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس خواب کے چند دن بعد ہی حضرت قاضی بابا دنیا میں تشریف لائے، یعنی قاضی امجد علی شاہ تاجی۔ جی آپ کے والد بزرگوار نے ایک بزرگ کی ایما پر آپ کا نام امجد علی رکھا۔ حضرت کی عمر جب پونے 2 سال ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھوپھی صاحبہ کے زیر سایہ پرورش پائی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بجائے خاندانی جائیداد کی طرف رجوع ہونے کے ریلوے میں ملازمت اختیار کی۔ بچپن ہی سے بزرگوں کی صحبت میں رہے۔ دوران ملازمت آپ کے ایک بزرگ دوست اور ریلوے کے ساتھی گارڈ سید محمد سبحان صاحب کے ہمراہ تاج الاولیاء میں سرکار تاج الاولیاء میں ناگپور حاضر ہوئے۔ پہلی ہی حاضری میں سرکار تاج الاولیاء نے حضرت قاضی بابا کو 11 دن رکنے کا حکم فرمایا۔ حضرت قاضی بابا صاحب فرماتے ہیں کہ ان 11 دنوں میں دنیاوی تمام امور سے بے نیاز رہا۔ حقیقت میں یہ حاضری کیا تھی؟ ایک طالب نے اپنے مطلوب کو پا لیا۔ 11ویں دن فجر کی نماز کے بعد خادم نے آواز لگائی ریل پر جانے والے کو سرکار یاد فرما رہے ہیں، یعنی ان کا جو قیام ہے وہ وہیں 11 دن سے قبلہ تاج الدین کی بارگاہ میں ہے، اور یہاں پر 11ویں دن آواز لگتی ہے کہ ریلوے پہ جانے والے کو قبلہ بلا رہے ہیں۔ 11ویں دن فجر کی نماز کے بعد خادم نے آواز لگائی ریل پر جانے والے کو سرکار یاد فرما رہے ہیں۔ قاضی بابا ہی ریل پہ جانے والے تھے۔ حاضر ہوئے، قدم بوسی کی۔ سرکار نے اپنا دست مبارک سر اور پشت پر پھیر کر حکم دیا حضرت جاکو آؤ۔ اب جو حضرت جاکو آؤ والا جو ٹرم یا فریز ہے، یہ بابا صاحب کی لینگویج کا ایک خاصہ تھا، قبلہ بابا سید محمد تاج الدین اولیاء کا۔ یہ بڑا ایک ان کا میٹھا ایک جو لہجہ ہے، یہ قاضی بابا جا بجا ان کے ٹون میں آپ کو مل لیں گے بات کرتے ہوئے۔ اور جب ہم حاضر ہوتے تھے قاضی بابا کی محفل میں یا کہیں، تو کہیں نہ کہیں سے ہمیں قاضی بابا کی بھی لینگویج میں اس طرح کے جو فریزز ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبلہ بات کر رہے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ آپ ناگپور سے روانہ ہو کر بھساول پہنچے۔ اسی رات سرکار نے خواب میں فرمایا حضرت واپس آتے جی، یعنی ابھی آپ بھساول پہنچے ہیں، اسی رات کو پھر خواب آتی ہے حضرت واپس آتے جی۔ چنانچہ تعمیل حکم میں حاضری کے لیے پہلی ٹرین سے روانہ ہو گئے۔ ناگپور اسٹیشن سے پہلے پاٹن ساؤنگی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر سرکار تاج الاولیاء کو ٹہلتے دیکھا، یعنی ابھی آپ ناگپور نہیں پہنچے، اس سے پہلے پاٹن ساؤنگی کے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آپ نے دیکھا کہ بابا صاحب جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں۔ دیکھ کر قاضی بابا یہیں اتر گئے اور قدم بوس ہوئے۔ سرکار نے ایک لکڑی کی چابی یہ فرما کر عنایت کی، لو جی ہم حضرت ہمارے خزانے کی چابی، اور واپس جانے کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ وہیں سے قاضی بابا صاحب روانہ ہو کر پھر بھساول پہنچے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ جب سرکار طلب فرماتے حاضر ہو جاتے، جب سرکار یہ فرماتے حضرت یہیں رہتے، ملازمت سے استعفیٰ دے دیتے، جب سرکار حکم فرماتے نوکری کرتے اچھے رہتے، پھر درخواست دے کر اسی عہدے پر بحال ہو جاتے۔ یعنی یہ عجیب رمز ہے۔ ایسی حاضری کی طرف ہوتی تھی قبلہ قاضی بابا کے دل میں کہ وہ جب بھی قبلہ ان کو روکنے کی کرتے یا روکتے تو وہ بجائے اس کے کہ چھٹی لے لیتے، وہ نوکری کوئی چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اللہ، پھر درخواست دے کر اسی عہدے پر بحال ہو جاتے، کیونکہ حکم تھا کہ واپس جاؤ نوکری پر۔ اب کسی نوکری سے نکلے ہوئے آدمی کو پھر سرکار بحال بار بار کری، یہ واقعہ بار بار ہے۔
سرکار کے کرم سے آپ کی ملازمت بھی ایک مثالی ملازمت ہو گئی تھی۔ آپ کے ساتھی فرماتے بھیا آپ کی ملازمت تو گھر کی لونڈی کی طرح ہو گئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریلوے کے حکام آپ کے تابع ہو گئے ہیں۔ اصل چیز تو شیخ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ حاجی سید وارث علی شاہ کے صاحب کے ایک حکم کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حاجی وارث پاک نے ایک مرید کو حکم دیا، حضرت آنکھ بند رکھتے برسوں انہوں نے آنکھ نہیں کھولی، آنکھ بند رکھی۔ اسی طرح ایک مرید کو حکم دیا، آنکھیں کھلی رکھتے، ان حضرت نے تعزیز آنکھیں بند نہ کی اور نوازے گئے۔ اسی طرح حضرت قاضی بابا گوہر کو ہر طرح سے نوازا، کبھی آپ کو جبہ مبارک، کبھی نالین مبارک، کبھی چھتری، کبھی گلاس، کبھی لحاف، کبھی بیڑی، کبھی میٹھا کھانا۔ ایک مرتبہ آپ کو کاغذ پر ہر چہار جانب پھول بنا کر درمیان میں قاضی بابا کا نام لکھ کر بھی عطا کیا۔ یہ سرکار کی خلافت نامہ کہلاتا ہے۔ یعنی اب عطاؤں کی کرم کی بارش دیکھیں، جو بھی چیز سرکار کے حضور پیش ہوئی ہے، اور جب قاضی امجد علی شاہ حاضر ہوں وہاں پر، تو سرکار نے ان کو ہمیشہ اپنی بچی ہوئی چیز دی ہے۔ اور ایک دفعہ تو یہ ہوا ہے کہ ایک کاغذ پر قبلہ بابا سید محمد تاج الاولیاء نے چاروں جانب پھول بنائے ہیں اور اس کے سینٹر میں قاضی بابا قاضی امجد علی شاہ کا نام لکھا ہے۔ اس مرتبہ کا ولی، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ قاضی بابا سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار کی انگشت شہادت میں پھولوں کا ایک ہار تھا۔ سرکار نے یہ فرما کر وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا، لو امجد علی تمہارا ہار۔ قاضی بابا یہ فرماتے تھے کہ اس توق غلامی پر مجھے بے حد ناز ہے۔ قاضی بابا فرماتے تھے کہ میں ادباً سرکار سے کچھ فاصلے پر ہی رہتا تھا۔ ایک روز میں کھڑا تھا، سرکار نے کھانس کر اپنا لعاب دہن میری جانب پھینکا۔ میری یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ پر لے کر چاٹ لیا۔ یعنی جیسے سرکار تھوکتے ہوں گے، کھانسنے کے بعد تھوکتے ہیں، تو وہ اتنی کلوز پروکسیمٹی پہ تھے کہ انہوں نے اس کو کیچ کر لیا اور پی لیا، چاٹ لیا۔ اس پر سرکار نے ارشاد فرمایا، پہنچ گیا جی، کیسا ہے؟ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت نظام الدین محبوب الہی کے منہ میں اپنا لعاب دہن عطا کیا تھا۔ یعنی واقعی کی مناسبت دیکھیے، ماشاءاللہ۔ قاضی بابا فرماتے ہیں ایک روز سرکار تاج آباد شریف، جو پہلے بیر پیٹھ کہلاتا تھا، جاتے ہوئے راستے میں ایک مکان پر رک گئے۔ اس مکان سے بھری ہوئی چائے کی کیتلی لے کر اپنے خادموں کو چائے پلانے لگے۔ میں ادباً دور ہی کھڑا رہا۔ سرکار نے فرمایا، تو کیوں کھڑا ہے رے، پی لے۔ چنانچہ سرکار ٹوٹی سے چائے ڈالتے رہے اور میں دونوں ہاتھوں سے پیتا رہا۔ سرکار نے ایک خصوصی کرم یہ بھی فرمایا کہ وصال سے قبل آخری زیارت کے لیے بھائی منشی یوسف خان صاحب کو حکم دے کر مجھے زبردستی اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی خدمت میں بمبئی سے ناگپور بلا لیا۔ میں جمعرات کو خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت سرکار لیٹے ہوئے تھے، طبیعت علیل تھی، رات کا وقت تھا۔ سرکار اٹھ بیٹھے اور ایما جی سے پانی طلب کیا۔ ایما جی راجہ بہادر کی جانب سے سرکار کی خدمت میں رہتے تھے۔ راجہ بہادر نے حکم دے رکھا تھا کہ سرکار جب پانی طلب فرمائے تو دودھ کا شربت دینا۔ چنانچہ ایما جی نے شربت کا گلاس پیش کیا۔ سرکار نے حکم دیا، حضرت کو دے دو۔ میں نے وہ گلاس لے کر حضور کو پیش کیا۔ حضور نے فرمایا، آپ پیو۔ دوسری طرف سے ایما جی نے اشارہ کیا، جسے میں سمجھ گیا کہ مجھے پینے سے منع کر رہا ہے۔ یہی خیال ہوا کہ دودھ کم ہوگا، رات کا وقت ہے، سرکار ہو سکتا ہے پھر طلب فرمایا تو میں نہ پیوں دودھ۔ چنانچہ گلاس ایما جی کو واپس کر دیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری مرتبہ سرکار نے ایما جی سے گلاس خود لے لیا، ایک گھونٹ پی کر وہ گلاس اپنے دستے مبارک سے مجھے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کھڑے ہو کر پی لیا۔ اس وقت حضرت پٹیل صاحب اور حضرت مولانا نجم الدین صاحب بھی موجود تھے۔ یہ حضرات پہلے دو گلاسوں کے لیے بھی مجھے سختی سے اشارہ فرما رہے تھے کہ پی لے۔ اس طرح سرکار نے ممبئی سے طلب کر کے آخری پیالہ بھی پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے روز ایک بیڑی عطا فرمائی۔ 2 روز اپنی خدمت میں رکھ کر واپسی کا حکم دیا۔ چنانچہ میں ہفتے کو روانہ ہو کر بیوی بچوں کو نندورا چھوڑا اور خود بمبئی پہنچ گیا۔ منگل کو بذریعہ تار سرکار کے وصال کی اطلاع ملی، یعنی ایک دن پہلے ان کو روانہ کر دیا کہ اب آپ لوگ چلے جاؤ۔ آخری ملاقات ہوگی، پیالہ پلا دیا،
انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو وہاں کہیں قریبی کہیں چھوڑا، خود بمبئی جب پہنچے ہیں تو بمبئی سے ناگپور تار آتا ہے، ٹیلی گرام آتا ہے کہ بابا صاحب جو ہے وہ پردہ فرما گئے۔ سرکار کے وصال کی اطلاع ملی، سرکار نے مجھے مختلف ناموں سے بھی نوازا، کبھی گڈڑیا، کبھی منصبدار کا پوتا، کبھی کچھ، اور کبھی ایک مرتبہ سرکار نے مجھے بے وقوف بھی فرمایا۔ یعنی لطف و کرم کی دیکھیں کہ اس قدر بے تکلفی قبلہ شہنشاہ کی قاضی امجد علی شاہ ساجی صاحب کے ساتھ جو کراچی میں آرام فرما رہے ہیں، میں نے یہی بن کر زندگی گزار دی۔ یہ کرم مجھ پر ہی نہیں میرے پورے خاندان پر فرمایا۔ 27 سال کی عمر میں ایک ضرور المسلمین، جو ضرور المسلمین ایک نماز کی کتاب ہے، اور 1 روپیہ عطا کر کے شادی کا حکم دیا۔ شادی کے 3 سال بعد میری اہلیہ کو گلاب کا پھول عطا کیا، یعنی قاضی صاحب کی جو مسز تھیں، ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی جو وائف تھی، ان کی اسپاؤس، ان کو انہوں نے گلاب کا پھول عطا کیا قبلہ بابا صاحب نے 3 سال بعد عطا کیا۔ تو 10 ماہ بعد 10 ماہ بعد 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد لڑکا تولد ہوا۔ اب کون تولد ہوا 10 ذی الحج کو؟ جی، لڑکا تولد ہوا۔ 10 ذی الحجہ کو نماز سے قبل میری پھوپھی میری شکایت دے کر قاضی امین الدین صاحب کی خدمت پہنچ کر ان سے کہا کہ امجد علی تو بابا صاحب سے عرض کرنے نہیں جا رہے، آپ ہی عرض کر دیں کہ دلہن کو بہت تکلیف ہے، یعنی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے جو تکلیف خواتین کو ہوتی ہے۔ تو ان کی پھوپھو نے قاضی امین الدین صاحب کی خدمت میں ان کو شکایت فرمائی کہ قاضی امجد علی شاہ صاحب تو عرض نہیں کرے قبلہ کی خدمت میں، تو آپ عرض کر دیجئے۔ تو چنانچہ عرض کی گئی۔ یہاں پر جو واقعہ آتا ہے، یعنی کہ اس وقت قاضی صاحب جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار نے سر اور پشت پر ہاتھ پھیرا اور حکم فرمایا، حضرت آگے پیچھے گھوم کر آؤ اور خزانے کی چابی لیتے آؤ۔ قاضی بابا فرماتے ہیں کہ میں نے واپسی آ کر جھگی کے چاروں طرف چکر لگائے اور چابیاں لے کر پھر خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار نے پھر اسی طرح کرم فرمایا اور حکم دیا، حضرت جاکو آؤ۔ چنانچہ میں جھگی کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ سرکار تانگے میں تشریف لائے، 1 منٹ میں تانگا دروازے کے سامنے رکا، لڑکا تولد ہو گیا۔ یعنی جیسے ہی سرکار وہاں پہنچے ان کے پاس تو لڑکا پیدا ہو گیا۔ لڑکے کی والدہ کو تکلیف کی وجہ سے غنودگی طاری تھی۔ اسی غنودگی کے عالم میں سرکار نے کرم فرمایا، 1 گلاس شربت کا عطا کیا، فرمایا گھبرا مت، لڑکا پیدا ہوگا اور وہ ہمارا ہوگا۔ شکم مادر میں ہی یعنی جب بشارت عطا کرتے ہیں حضرت شہنشاہ قاضی امجد علی شاہ صاحب کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت عطا کرتے ہیں، تو بشارت کیسی ہے جب آپ شکم مادر میں ہیں، یعنی قاضی صاحب ابھی ان کو بیٹا پیدا نہیں ہوا، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیدائش ہوگی، تو اس وقت ہی قبلہ بابا صاحب نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں ہمارا بھائی حیدرآباد سے آ گیا ہے، بڑی داڑھی والا ہوگا، اس کا نام میر محمد رکھنا۔ اب آپ کو ریلیشن شپ سمجھ آ رہا ہے قاضی میر محمد علی شاہ زندہ ولی کا، قاضی امجد علی شاہ کا، بابا قبلہ تاج الدین سے کس قدر کلوز ہستیاں ہیں۔ یعنی کہ جو لوگ قبلہ کی خدمت میں اپنی ظاہری حیات میں اس قدر نوازے گئے ہوں، جن کی آمد کی بشارت قبلہ نے خود جا کر دی ہو، قاضی بابا کی آمد کی، اور اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور یہ کرم بھی میرے مرشد پر ہوا ہے کہ قبلہ نے آج تک اپنے لیے کسی رشتے کو منتخب نہیں فرمایا تھا سوائے اس کے کہ جو انہوں نے قاضی میر محمد علی شاہ تاجی زندہ ولی کو عطا فرمایا اپنا بھائی کہہ کر۔ اس کا نام میر محمد رکھنا، اور پیدا ہونے کے بعد فوراً بعد اپنی دادی صاحبہ کو میری جھگی میں سرکار بابا صاحب کا عطا کردہ ایک جبہ مبارک پھولوں کا ہار دے کر فرمایا، میرا بھائی آ گیا ہے رے، اسے پہنا دو۔ یعنی اب جو کرتا آیا ہے اور جو ہار آیا ہے قاضی بابا زندہ ولی کا، وہ بابا صاحب نے خود اپنا اتارا ہوا کرتا اور گلے سے ہار اتار کے دے دیا۔ خوشی کی جب انتہا ہوتی ہے کہ عرب کلچر میں بھی ہے، انڈین کلچر میں بھی ہے کہ جو کچھ راجاؤں نے مہاراجاؤں نے نا گلے میں پہنا ہوتا ہے اتار کے دے دیتے ہیں کہ لے جاؤ، خوشی کا موقع ہے، بانٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح سرکار نے قاضی بابا کو نواز کر کندن بنا دیا تھا۔ سرکار نے قاضی بابا کو گڈڑیا بھی فرمایا۔ اس کی تعبیر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ آپ جہاں بھی رہتے، یعنی قاضی امجد علی شاہ صاحب جہاں بھی رہتے، ہزاروں افراد کو جمع کر لیتے اور سرکار کا نام و کلام ان تک پہنچایا کرتے، یعنی تبلیغ۔
اسپریڈ کرنا میسج بابا صاحب کا اور ان کے بارے میں بات کرنا ہر کسی کو پکڑ کے، آپ کے گرد ہمیشہ عقیدت مندوں کا مجمع رہتا تھا۔ آپ کا مشن یہ معلوم ہوتا تھا کہ جہاں بھی رہے وہاں کے بچے بچے کی زبان پر بابا بابا کا ورد کرایا۔ پاکستان آ کر بھی اسی مشن پر جو ہے وہ چلے گئے۔ کراچی میں بھی آپ سے ہزاروں افراد نے فیض حاصل کیا۔ کوئی سائل آپ کی وجہ سے آپ کے در سے کبھی خالی نہ گیا۔ ہر مراد من سے فرماتے، بھائی تو جو کچھ کہہ رہا ہے میرے سرکار سن رہے ہیں، وہی تیری مراد پوری کریں گے۔ آپ کے دست حق پرست پر ہندوستان اور بعد میں پاکستان سے بھی کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ یہ سرکار کے فرمان کے مطابق تھا، یعنی کل نفس ذائقۃ الاسلام کل نفس ذائقۃ الاسلام، یعنی قبلہ تاج الدین بابا یہ فرماتے تھے کل نفس ذائقۃ الاسلام، ہر انسان کو ذی نفس و اسلام کا ذائقہ چکھاؤں گا۔ اب یہ جو بات تحریر فرمائی ہے قاضی بابا نے کہ کوئی بھی سائل آپ کے در سے کبھی خالی نہیں گیا، ہر مراد من سے فرماتے ہیں بھائی جو کچھ تو کہہ رہا ہے میرے سرکار سن رہے ہیں۔ یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سرکار کے کسی بھی خلیفہ سے رجوع کریں، کسی بھی ایسے صاحب مزار سے رجوع کریں تو وہ آپ کو اپنے پاس نہیں رکھے گا، وہ ہمیشہ آگے پیش کر دے گا۔ اتنی جرت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ سرکار کے نام پر ہوں اور بولے کہ نہیں ہم کرنے والے ہیں، نہیں، پیچھے سے سرکار سارے معاملات سب بچوں کے خود دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی تسلسل ہم نے قاضی میر محمد علی شاہ تاجی زندہ ولی کے یہاں بھی دیکھا کہ ہمیں ہمیشہ یہی کہتے ہوئے پائے گئے کہ بابا صاحب خود دیکھ رہے ہیں، آپ پریشان نہیں ہو، بابا صاحب خود کرم کریں گے، آپ پریشان نہیں ہو۔ یہ دو لفظ تو ہم ہمیشہ جب بھی جاتے تھے یہی سننے کے لیے چلے جاتے تھے کہ آپ خدا را یہ کہہ دیجئے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، بس ہمیں اتنی کہانی سننی ہوتی تھی اور پھر آ جاتے تھے جو بھی بات ہوتی تھی۔ یہاں پر جو لاسٹ اب اس کا صفحہ ہے، وصال سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ سرکار بابا صاحب سے آپ کے عشق کے بارے میں کراچی کے ایک چشتی صابری سلسلے کے بزرگ نے ایک صاحب سے فرمایا تھا، قاضی بابا اللہ میاں کو بھی بابا صاحب کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ دوسری خاص بات یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ حاجت مند کو اپنے کپڑے تک اتار کر دے دیے کہ کوئی جھوٹ ہی آ کر کہہ دیتا کہ رات کو خواب میں بابا صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب کے پاس جاؤ، تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ چنانچہ آپ اسی ضرورت پوری کی۔ حضرت حیدری صاحب نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کر کے یہ بتایا کہ اس میں بھی دو طرفہ انتظام ہوتا ہے، اگر سامنے والے کو یہ حکم ہو کہ جا فلاں سے لے لے تو دینے والے کو حکم ہوتا ہے فلاں آ رہا ہے اسے دے دو۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اپنا عمل جاری رکھا۔ حضرت مولانا روم کے واقعات میں سے ایک واقعہ نظر سے گزرا، اس سلسلے میں وہ واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا روم سے کسی شخص نے آ کر جھوٹوں بھی کہہ دیتا کہ میں نے حضرت شمس تبریز کو فلاں جگہ دیکھا، تو آپ اپنا لباس تک اسے اتار کر دے دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر حضرت مولانا روم سے کہا، میں نے حضرت شمس تبریز کو دمشق میں دیکھا ہے۔ حضرت مولانا اس درجہ مسرور ہوئے کہ جو کچھ پہنے ہوئے تھے سب اس شخص کو بخش دیا، موضع تک اتار کر دے دیے۔ بعد میں کسی نے کہا کہ غلط خبر دے گیا، اس پر آپ نے فرمایا اگر خبر صحیح ہوتی تو لباس کے بجائے جان دے دیتا، اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ عاشق کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ دوران علالت آپ نے حضرت فرید الدین صاحب فضا کو لکھ کر دیا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، 24 گھنٹے سے سرکار میں شرف باریابی نہیں ہوئی، یہی میری تکلیف کی وجہ ہے۔ یعنی صرف 24 گھنٹے ہوئے تھے اور حاضری میسر نہیں آئی تھی قبلہ کو شہنشاہ کے دربار کی، تو تکلیف یہ تھی۔ آپ توجہ فرمائیں، فرید صاحب نے سرکار بابا صاحب کی خدمت میں عرض کیا اور 5 منٹ میں ہی قاضی بابا نے شکریہ لکھا۔ ان دونوں نے آپ کی زبان سے بات بند کر ان دنوں آپ نے زبان سے بات بند کر رکھی تھی، یعنی قاضی بابا آخری عمر میں زبان سے بات نہیں کرتے تھے تو انہوں نے لکھ کر دیا شکریہ۔ فرید صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر لمحہ شرف باریابی حاصل تھی۔ یہ بات تو وہی کر سکتا ہے جو ہر لمحہ حاضر باش رہے۔ پھر انہوں نے جب علالت میں جب آپ کا وقت قریب آیا تو آپ مندرجہ 2 اشعار سنتے رہے، یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی، برگزیدہ ذوالجلال و پاک کے دبے ہمتا توئی،
शहनशाह जूदो सखा मेरे बाबा हैं, वलियों के हाजत रवा मेरे बाबा। यानी एक नात का शेर और एक अपने बाबा की जो मिदहत है, जो मनकबत है, वो सुनते सुनते जो है वो रवाना हो गए सफर आखिरत पर। ये दो अशार जनाब सैयद फतह अली हैदरी कादरी ताजी साहब सुनाते रहे। हैदरी साहब किबला ने आखिरी सांस तक सुनाकर हक अदा किया। इन्हीं अशार पर 14 रबीउस्सानी को ऐन इशा की अजान के वक्त आपका विसाल हुआ। पूरी रात जनाब शमशाद अली साहब चिश्ती साबरी और दीगर हजरात ने तलावत कलाम पाक फरमाई। रात में ही खानकाह शरीफ के लिए हैदरी साहब किबला ने जमीन तलाश की। 15 रबीउस्सानी ज़ोहर की अजान के वक्त आपकी तदफीन अमल में आई। ये खानकाह अमजदिया ताजिया C1 एरिया लियाकत लियाकत आबाद के नाम से मौसूम हुई। उसी खानकाह शरीफ में सरकार ताजुल औलिया का उर्स भी मनाया जाता है। आपकी तारीख विसाल 15 रबीउस्सानी 1378 व मुताबिक 28 अक्टूबर 1958 है। आपके विसाल पर किबला हैदरी साहब ने क़िताए तारीख विसाल कहे हैं। उनमें से एक किताब पेश कर रहा हूँ। है मौला तू मौला है बंदा तो बंदा, मगर मैंने सैयद ये मंजर भी देखा। न थी मौत वो रुखसते जिंदगी थी कि जैसे हो कतरा बदामान दरिया। आपने अपना मुख्तसर कलाम भी छोड़ा है और इस कलाम के जो अशार हैं काजी बाबा ने लिखे हैं। फना अपने बाबा में होके अमजद नमाज मोहब्बत अदा कीजिएगा, सरे हश्र दामन वो लेगा अमजद, तुम्हें जिसने दुनिया में अपना लिया है। पिया मेरी मस्जिद तेरा नक्शे पा है, पिया मेरी मस्जिद तेरा नक्शे पा है, समझ सोच कर मैंने सजदा किया है। सुभान अल्लाह। आप हर साल सरकार बाबा साहब के शश माही उर्स में नागपुर शरीफ कीमती चादरें ले जाते, जिसका खास अहतमाम यहाँ भी होता। और दरबार शरीफ में भी चादरों पर सच्ची जरीकारी का काम जनाब शफीक हुसैन साहब कातली बहुत ही अकीदत से करते थे। इख्तिताम होता है। तो आपने अब जो हयात अमजद के बारे में जितनी बातें सुनी, जितना कलाम सुना, जितनी चीजें आपके नॉलेज में आई, आज से पहले शायद उनके मर्तबे के बारे में बहुत ही कम जिक्र किया गया, बहुत ही कम नशर व इशात की गई। और दरबार ताजुल औलिया से मेरी ये हमेशा गुजारिश रहेगी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी हयात के बारे में हमें बहुत ज़्यादा मवाद इकट्ठा करना है। जहाँ पर काजी बाबा की उम्र मुबारक गुजरी है, उनकी फैमिली मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद हैं, उनके पास बेतहाशा करामतें होंगी, वाक़यात होंगे। तो हम वक्तन फ़वक्तन ये करामतें, ये वाक़यात इंशाल्लाह पेश करते रहेंगे। जी सलमा ताजी साहब, आप क्या टॉपिक? जी, जिन्नात के बारे में भी आप बताने वाले थे, ये हिफाजत। ऑडिबल? अच्छा, मतलब जनाब के बारे में मैं ही बताऊं? मुझे सांस लेने भी नहीं देना आज आप लोगों ने। आई एम सेइंग कि अभी जितना भी आपने हिस्सा सुना अस्कार ताजुल औलिया का, तो उसमें अभी तक किसी को कोई अच्छा, सवाल करना है, कोई बात पूछनी है टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ लें। एनी क्वेश्चंस? मेरी आवाज आ रही है आपको सलमा साहबा? आप लोगों के आपकी आवाज सॉरी, लेकिन इन लोगों के माइक्स म्यूट हैं, तो जिन लोगों को भी क्वेश्चंस पूछने, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे सरकार, मेरे सोने मुर्शिद, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप हमें लाइव सेशन ज्वाइन कौन किया। बात कर रहे हैं? और मैं किंजा ताजी बात कर रही हूँ मेरे अच्छा अच्छा, मुर्शिद। किंजा ताजी बेटा कैसे हो? आपकी दुआ, आपका करम है। जब से आपका हाथ सर पे आया ना, जिंदगी संभल सी गई है। कुछ दिनों से बस प्रॉब्लम हुई थी, बट फिर कल आपसे दोबारा आपने करम कर दिया और अल्लाह ने
فضل فرما دیا اپنا. سر ایک بات پوچھنی تھی کہ رجت جو ہوتی ہے جی کن رجت اذکار سے ہوتی ہے، اور ہاں جی، اور وہ کیوں ہو جاتی ہے، پھر اس سے نکلنا کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ موسٹلی اکثر ہو جاتی ہے اگر ہم کچھ بھی بغیر اجازت کے پڑھیں یا کچھ بھی ایسا ہو جائے یا احتیاط نہ کی جائے. آپ پلیز اس کے رجت بارے کا میں تھوڑا کانسیپٹ سا پلیز بالکل بتا کلیئر دیے. ہے. جی کنزا، جی رجت جی کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے. وہ ہم ابھی سیکنڈ پارٹ میں یہ کوشچن نوٹ کر لیا ہے سلمہ تاجی نے. میرا ابھی جی گزارش جی یہ تھی کہ ابھی تک ہم نے جتنا حصہ اذکار تاج الاولیاء کا پڑھا تھا، تو اس کے بارے میں کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ہو یا کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہو؟ کیونکہ ہم ابھی فرسٹ پارٹ میں ہی جی ہیں. جی یہ کوشچنس تو ہم لیں گے ڈیفینیٹلی تھوڑی دیر بعد، لیکن جی 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 سر، یہ بات بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم جو اپنا ذکر کرتے ہیں وہ ہم اپنے مرشد پاک بابا جی، بابا تاج الدین کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کا ثواب. تو ہم آپ ظاہر سی بات ہے آپ ہمارے پاس ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، تو ہم آپ کے لیے آپ کو بھی ارسال کر سکتے ہیں؟ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی. I'm ذکر کا sorry، یہ ٹاپک ہے سے کہ ریلیٹڈ نہیں اچھا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، بتا دیتے ہیں. ذکر کا یہ ہے کہ آپ زندہ ہو چاہے پردہ فرما گئے ہو، کوئی بھی ہستی دنیا میں ہو، اس کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ، کیونکہ سر آپ ہی ہمارے محسن ہیں، آپ نے ہی ہمیں میز وہاں تک لے کے گئے ہیں، تو اس ریزن سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. تھینک یو. اچھا ٹھیک ہے میرا بیٹا. کسی اور کا کوئی کوشچن اب تک اذکار تاج الاولیاء کا جو ہم نے حصہ پڑھا اس بارے میں کوئی اضافہ، کوئی اپنا واقعہ بیان کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے بیٹا؟ میں ایک خواب شیئر کرنا چاہوں گی اس حوالے سے، ارشاد اجازت ارشاد. ہے؟ میں نے یہ خواب جو ہے آج سے 2.5 سال پہلے دیکھا تھا رمضان المبارک میں، نہیں 2 سال پہلے. تو میں نے اپنی ایک نعت اپلوڈ کی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ سلام پیش پڑھا تھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں. تو وہ سلام میرے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہے. تو جس دن میں نے وہ اپلوڈ کیا تھا اسی دن میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں، اور وہاں پہ بہت ساری خواتین اور بچیاں ہیں، اور میرا والا ہی سلام جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. تو اور میں وہاں پہ محفل سے تھوڑی دور تھی، تو محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی ہوئی تھی. وہاں پہ سب بچیاں ان کا ذکر پڑھ رہی تھے، مطلب کوئی کچھ پڑھ رہا تھا. تو پھر میں وہاں محفل سے ہوتی ہوئی آگے کی طرف گئی، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اور وہاں بالکل صاف ستھرا تھا، اور وہاں پہ قاضی بابا اور امجد بابا، قاضی امجد بابا دونوں تشریف فرما تھے، ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس ٹائم میں قاضی امجد ماشاء بابا اللہ رحمۃ ماشاء اللہ اللہ. علیہ کو میں نہیں جانتی تھی کہ یہ قاضی امجد بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں. میں قاضی بابا کو صرف جانتی تھی، قاضی میر محمد بابا کو، تو کیونکہ انہی کے بارے میں نے آپ سے سنا ہے، انہی کے بارے میں نے دیکھا بھی، ان کو خواب میں بھی اکثر دیکھا تھا. تو اس کے بعد پھر میں وہاں سے باہر کی طرف گئی، کمرے میں تشریف فرماتے ہوئے کمرے سے راستہ ہوتے ہوئے باہر کی طرف تھا. تو میں باہر گئی تو چاروں طرف ہریالی ہریالی تھی، بہت پرسکون منظر تھا، اور ایک کوڑا مطلب کچرا بالکل بھی نہیں تھا، اور بہت سکون مل رہا تھا مجھے وہاں پہ، اور بہت خوشگوار منظر تھا. ہواؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں، مطلب جیسے ان کے ذکر کر رہے ہیں کوئی، وہ جو یعنی محفل سج درود رہی پاک تھی وہ کی، جی جی درود پاک کی آوازیں آ جو رہی ہیں فضا میں. جو محفل ہو رہی تھی اس کی آوازیں آ رہی تھی، کوئی نعت پڑھ رہا تھا تو وہ آوازیں آ رہی تھی، درود پاک کی بھی آ رہی تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اچانک سے سب لوگ، مطلب وہ جو سلام میں نے پیش کیا تھا تو وہ وہاں پہ پلے ہونے لگا. تو میں ایک دم سے اچانک سے میں نے سوچا یہ تو میں نے سلام پیش کیا تھا، میرا سلام یہاں پہ کیسے پڑھا جا رہا ہے، اور میری ہی آواز بالکل سیم وہی. اور میں ایک دم خوشی بھی تھی، اور مجھے اچانک سے اور حیران بھی تھی کہ میرا یہ سلام پڑھا ہوا یہاں پہ کیسے پڑھا جا رہا ہے. اور میں اپنے آپ سے ایک کوشچن پوچھتی ہوئی بہت تیزی سے بھاگی محفل کی طرف. تو وہاں پہ قاضی بابا اور امجد بابا بھی تشریف فرما تھے، تو میں ان سے مطلب سلام کر کے اور میں جلدی سے بھاگی، ان سے میں نے بات نہیں کری، لیکن میں محفل کی طرف دوڑی تو دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے خواتین اور بچیاں کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں سب کے، اور میں بھی پھر اسی محفل میں نے بھی سلام پڑھا. یہ دیکھا تھا میں نے.
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपका तारुफ यानी कि इन दो हस्तियों से बहुत पहले का मौजूद है, लेकिन ज़ियारतें जो है आलम शऊर में आपको इनकी हस्तियों की जो ज़ियारत हैं वो बाद में मैसर आई। तो ये एक टाइम ट्रैवल का भी समझने के एलिमेंट है, कश्फ का भी एलिमेंट है, और जिस जी दर पे जिसका रिज़्क लिखा है बेसिकली उस दर की तरफ इशारा है जी जी और उसकी तौसीक है। यानी इतना क्लियर वाज़े अता का सिंबल अल्लाह करे हम सबको नसीब हो, जिस तरह का माशाल्लाह आपने बयान फरमाया है। हमारी तो आरज़ू ही है कि इन हस्तियों की महफिल कभी रुए नज़र गुजर जाए, आलम रुया में गुजर जाए, आलम जाग में गुजर जाए। और इंट्रोडक्शन बस कराया आपने तो आपका सबसे पहले मर्तबा है। जी, इंट्रोडक्शन तो खैर कराया, लेकिन ये कि स्टूडेंट पे भी माशाल्लाह डिपेंड करता है कि कौन कितना एब्जॉर्प्शन लेता है और अपने समझे रूह की प्यास कोई कितनी बुझाता है। वो रूह की प्यास तो ऐसी प्यास है ना कि जो बुझाए ना बुझे, बस ये है। रूह अपनी मंजिल को जरूर जाती है, पहुंचती है। तो जी जी बढ़ते हैं अब बेशक। टॉपिक के बढ़ते हैं जी आज के सेकंड टॉपिक की तरफ। ये जिन्नात से रिलेटेड है।